الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ حجروں میں لاکھ بیٹھیے خلوت مگر کہاں، حجروں میں لاکھ بیٹھیے خلوت مگر کہاں، جب تک کہ جان و دل میں بسا تو ہی تو نہ ہو۔ آپ خلوت میں بیٹھے ہیں، تنہائی میں بیٹھے ہیں اور دل کے اندر انجمن سجائے ہیں، بالکل جلوت والا معاملہ ہے، تمام مختلف قسم کے خیالات یہاں جمع ہیں، تو یہ خلوت کہاں ہوئی؟ یہ تو جلوت کے مانند ہے، اسی کو یہ اللہ والے کہہ رہے ہیں۔ خلوت میں آپ بیٹھی، خلوت میں آپ لاکھ بیٹھی، جب تک کہ اللہ پاک کی یاد یہاں جمے گی نہیں، پختگی نہیں اختیار کرے گی، تب تک آپ کو خلوت کا مزہ نہیں ملے گا۔ کبھی کبھی یہاں جو بہت زیادہ لوگ بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں ادھر ادھر کی، خود تو اپنا دل دماغ ادھر ادھر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسرے متعلقین کا بھی دل دماغ ادھر ادھر پھیرتے ہیں، اس لیے ایسوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ تھوڑی سی خاموشی اختیار کریں اور اپنے آپ کو خلوت میں رکھیں۔ خلوت میں رکھنے کا ثبوت غار حرا سے بھی ملتا اور قرآن سے بھی دیکھیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور پڑھے جا نام اپنے رب کا اور چھوٹ کر چلا آ اس کی طرف سب سے الگ ہو کر۔ یہ مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہ معرف القرآن کا لفظ بلفظ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ آگے دیکھیے وہ اس کی تفسیر کیا بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ تبتل کے لفظی معنی مخلوق سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں، خالق کی یاد میں ڈوب جانا، اور ذکر تبتل چاہتا ہے۔ سب رشتوں کو چھوڑ اللہ سے رشتہ جوڑ۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بیوی بچہ چھوڑ دیں، نوکری چاکری آپ چھوڑ دیں۔ میری ایک مرتبہ ایسی کیفیت بنی تھی کہ میں کہیں تنہائی میں نکل جاؤں بیوی کو لے کر، ساتھ میں ایک نوکر ہو، چند بکریاں چند بھینس وغیرہ پال کے ان کا دودھ وغیرہ بیچ کے خرچ نکالا جائے، وہیں اللہ اللہ کیا جائے۔ تو جب میں نے یہ کیفیت اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہی تو حضرت نے یہ کیفیت سننے کے بعد فوراً کہا لا رہبانیت فی الاسلام۔ یہ حدیث پڑھی، کہا حدیث میں رہبانیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رہبانیت اصطلاح شریعت میں اس ترک دنیا اور ترک تعلقات کا نام ہے جس میں تمام لذائذ اور تمام حلال طیب پاکیزہ چیزیں عبادت کی نیت سے وہ چھوڑ دیتا ہے، حلال چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو
عبادت کی نیت سے چھوڑ دیتا ہے جبکہ شریعت منع کر رہی ہے۔ اس لیے ہمیں اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہیں رہبانیت نہیں اپنانی ہے، تمہیں انہی لوگوں میں مخلوق میں رہ کر تقوی سیکھنا ہے۔ اللہ سے دل لگتا کیسے ہے، لگایا کیسے جاتا ہے، اللہ کی محبت دلوں میں اتاری کیسے جاتی ہے، یہ سیکھنا ہے۔ اور یہ چیز آتی کیسے ہے؟ صحبت اہل اللہ سے۔ اسی لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں صحبت مرشد سے نسبت تو عطا ہوگی مگر، نسبت کہتے ہیں اللہ کے تعلق کو، نبی کے تعلق کو۔ صحبت مرشد سے نسبت تو عطا ہوگی مگر، اجتناب معصیت ہو ذکر کا تکرار ہو، یعنی اللہ کا خوب خوب ہم ذکر کریں، تنہائی میں، جلوت میں، خلوت میں اللہ کا ذکر کریں، اس سے انشاءاللہ ہماری نسبت پختہ ہو جائے گی۔ اور گناہوں سے پرہیز کریں، اگر کچھ گناہ ہم سے ہو رہے ہیں تو ہم اپنے بڑوں سے پوچھیں، شیخ سے پوچھیں۔ خلوت میں اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ نسبت میں پختگی ہو۔ یہ جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اس سے دل بددل ہوتا ہے، سالک کا دل ٹوٹتا ہے۔ بہت محنتوں مجاہدوں کے باوجود وہ جیسی اپنی کیفیت چاہتا ہے کہ میری کیفیت اللہ کی یاد میں یہ ہو، تو اس کیفیت محمودہ کے لیے وہ بے چین ہوتا، بے قرار ہوتا۔ تو بس ایک خاص قسم کی صفت، یہ خاص قسم کی خوبی، یہ خاص قسم کا وصف سالک کے اندر پیدا کرنے کے لیے پیر، مرشد، رہبر اسے تعلیم دیتا ہے کہ تم تنہائی میں کچھ دن یا کچھ دیر رہو تو تمہارے اندر یہ وصف خاص پیدا ہو جائے گا۔ کون سا وصف؟ اللہ سے دل چمٹانا، اللہ سے دل لگانا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب تم خلوت میں کچھ دیر رہو گے تو بڑی آسانی کے ساتھ تم اللہ سے متعلق ہو جاؤ گے، گویا کہ اس کے لیے ایک سبق ہوتا ہے، اور یہ سبق ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔ اس لیے ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ میں ایک سبق ہے، کیا؟ خلوت در انجمن۔ خلوت در انجمن، اور ایک سبق یہ ہے دست بکار دل بیار۔ ہاتھ کام کاج میں ہو، دل اللہ کی یاد میں ہو۔ یہی دل میں اللہ کی یاد بسانے اور رچانے کے لیے خلوت میں، تنہائی میں کچھ دن کچھ وقت کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ جب یہ سالک خالص نیت اللہ کی کر کے خلوت میں جا پڑتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ پاک اپنی یاد اس کے دل میں جمع دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے پہلی وحی آنے سے پہلے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود غار حرا میں جاتے تھے، مہینہ رہ جاتے تھے، کھانے پینے کی اشیاء لے جاتے تھے۔ بہت بڑا غار نہیں تھا، آدمی اس میں سو بھی نہیں سکتا۔ ان پاپی آنکھوں سے اس غار حرا کو دیکھا ہوں، غار حرا میں بیٹھا بھی ہوں، تھوڑی دیر اللہ اللہ کیا بھی ہوں، الحمدللہ۔ اب اندازہ آپ لگائیے کہ جو غار اتنا بڑا نہیں کہ آدمی اس میں بہت، اب تو توڑ کے تھوڑا سا جگہ بنا دیے ہیں سب، کئی میل کعبۃ اللہ سے دور کالا پہاڑ،
اونچائی پر آپ خالص اللہ کے لیے مخلوق سے ہٹ کٹ کے جا پڑتے تھے، غور خوض کرتے تھے. تبھی تو آیا حدیث پاک میں تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی خلقت میں تفکر کرو، غور خوض کرو. اسی کا نام تو مراقبہ ہے. ولا تتفکروا فی اللہ عز وجل، اور اللہ کی ذات میں تم تفکر نہ کرو، تم اللہ کی ذات میں غور خوض نہ کرو. کس میں کرو؟ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں، کہ میرے اللہ کی کیا طاقت ہے، میرے اللہ کی کیا شان ہے، کہ دیکھیے آسمان بغیر کھمبوں کے کھڑا کر دیا ہے، اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا نظام دیکھیے کیسے میرے اللہ چلاتے ہیں. اس سے اللہ کی قدرت کا، اللہ کی عظمت کا ادراک ہوگا، احساس ہوگا، پھر اس سے خشیت آتی ہے. پھر بندے کو بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کی معرفت، محبت ملنے لگتی ہے، اس کے دل میں اترنے لگتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی بھی در حقیقت اللہ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی. اس طرح اللہ تعالی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے کار عظیم کے لیے تیار کر رہا تھا. ان کے دل میں، ان کے قلب میں اللہ رب العزت نے ڈال دیا تھا. پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، اس گوشہ تنہائی میں رہتے تھے. در حقیقت جس روح کے لیے بھی یہ مقدر ہو کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر ان کا رخ بدل ڈالے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے مشاغل، زندگی کے شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم و غم کی دنیا سے کٹ کر کچھ عرصے کے لیے الگ تھلگ اور خلوت نشین رہے. یعنی اللہ پاک جب کسی کو یہ بلند مقام دینا چاہتے ہیں، جیسا کہ دیکھیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں کتنا بڑا بڑا اللہ نے کام لیا. کیسے کیسے بگڑے لوگ تھے، شراب جن کی گتھی میں تھی، بت پرستی جن کی گتھی میں تھی، آبا و اجداد اور تمام کہ تمام لوگ سینکڑوں خداؤں کے پجاری تھے. ایسے پجاریوں کے، ایسے لوگوں کے بیچ میں توحید کا نغمہ سنانا، توحید کی آواز لگانا معمولی کام نہیں تھا. گویا کہ اللہ پاک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں تنہائی میں رکھ کے یہ جوہر ڈال رہے تھے، اور ڈالے ہوئے تھے ٹھیک اسی سنت کے مطابق، یعنی خلوت نشینی. آج ہمارے مشائخ بھی جس کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، ضرورت سمجھتے ہیں، اسے رکھتے ہیں، اسباق دیتے ہیں، تاکہ اس کا دل اللہ سے لگ جائے، جڑ جائے، اس کی نسبت اللہ سے پختگی اختیار کر لے، تاکہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا اس بندے کے لیے آسان ہو. مخلوقات اگر تکلیف دے رہی ہے، لوگ اسے ستا رہے ہیں، اس کے اندر قوت برداشت آ جائے، حلم بردباری آ جائے، تواضع آ جائے، گویا کہ مومنانہ صفات اس کے اندر وہ ساری کی ساری آ جائیں جو ایک مومن میں ہوتی ہیں، تاکہ یہ ہدایت کا آفتاب و ماہتاب بن کر خلوت سے نکلے، اور جب جلوت میں آئے ایک دفعہ صدا لگائے اللہ، ایک دفعہ صدا لگائے اللہ، تاکہ ہزاروں دل رکھنے والے کانپ جائیں، تھرا جائیں کہ ہاں کس مالک الملک کا، کس بادشاہوں کے بادشاہ کا یہ نام لے رہا ہے. تبھی تو اللہ پاک کہتے ہیں
ان اللہ، مشکات شریف کی روایت ہے، ان اللہ، میں اللہ ہوں، ملک الملوک، اور میں ہی بادشاہوں کا بھی مالک ہوں، بادشاہوں کے بادشاہ اللہ کا اعلان ہے۔ اس لیے ہم ایسی طاقت والے رب کی عبادت بندگی صدق دلی کے ساتھ کریں، تبھی تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں احب اللہ بکل قلوبکم، تم اللہ سے محبت پورے دل کے ساتھ کرو۔ اب ہم لوگ اپنا جائزہ لیں کہ واقعتاً کیا ہم اپنے اللہ سے محبت پورے دل کے ساتھ کرتے ہیں؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، احب اللہ بکل قلوبکم، کیا ہم واقعی میں ہم اپنے اللہ سے پورے دل کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ جبکہ پیارے آقا نے کہا تم اللہ سے محبت پورے دل کے ساتھ کرو۔ تو یہ خلوت بہت بڑی دولت ہے۔ اگر کوئی صاحب خلوت میں رہنا چاہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو وہ رہ سکتے ہیں، لیکن گھر والوں کی ضروریات کا بندوبست کر کے، اندھی تقلید نہیں کہ بیوی بیمار ہے اب اس کے لیے دوا لانا، یہ عبادت ہے۔ ماں باپ کو ضرورت ہے، ان کی ضرورت کا خیال کریں، بچوں کی تعلیم یا اور دیگر ضرورت گھر کی جو ہمارے ذمہ ہے، ان تمام ذمہ داریوں کا ادا کریں۔ ان تمام دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ تو دنیا کا جو یہ مشغلہ ہے اس میں رہیں، اور یہ بھی اللہ کے لیے کریں، یہ مشغلہ اللہ کے لیے۔ انہی لوگوں میں جب ہم حق ادا کریں گے تو اللہ پاک انہی کی خدمت کی برکت سے ہمیں اپنا تعلق نصیب کر دیں گے۔ خلوت کا معاملہ ہو، جلوت کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، مقصد اللہ رب العزت کی بندگی ہے۔ ہم سب بندے ہیں، بندگی ہی ہمیں سجتی ہے، عاجزی ہی ہمارے لیے مناسب ہے۔ اس لیے ہم لوگ جو بھی کام کریں وہ اللہ کے لیے کریں۔ خلوت نشینی بہت بڑی دولت ہے، اسی لیے وہ اللہ والے کہتے ہیں حجروں میں لاکھ بیٹھیے خلوت مگر کہاں۔ اگر آپ حجرے میں ہی بیٹھے ہیں، کمرے میں تنہائی میں بیٹھے ہیں، لیکن دل میں انجمن سجائے ہیں تو اس کو تھوڑی خلوت کہیں گے۔ حجروں میں لاکھ بیٹھیے خلوت مگر کہاں، جب تک کہ جان و دل میں بسا تو ہی تو نہ ہو۔ اللہ پاک کی یاد جب یہاں بس جائے گی تو چاہے جلوت میں رہے چاہے خلوت میں رہے، بس سمجھیے خلوت نصیب ہے۔ اللہ کی یاد جمانا اصل مقصد ہے۔ اس لیے طے کریں جماؤں گا دل میں یاد تیری، رٹوں گا ہر وقت نام تیرا، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو اپنی یاد کے لیے قبول فرما لے اور اپنی یاد ہم سب کے دلوں میں جما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔